اب اس کے بعد نظر آ بیچ کی آیتیں چھوڑ کر میں نے جو تلاوت کی تھی، یہ آیت نمبر 10 ہے اس سورہ مبارکہ کی، جو بڑی اہم ہے، کیونکہ اسی موقع پر بیعت رضوان ہوئی ہے۔ تو بیعت کا فلسفہ پورا اس آیت نمبر 10 میں آ گیا۔ بیعت کی اصل بنیاد جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ یہ بیع بیچ دینا، بیع اللہ نے خرید لیا، اشترا، تو مسلمانوں نے بیچ دی اپنی جانیں اور اپنے مال، اور اللہ نے خرید لی ان کی جانیں اور ان کے مال بعوض جنت کے۔ اسی میں آیا ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو اے مسلمانوں خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اس بیع پر جس پر کہ تم نے بیعت کی ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے زیادہ کامیاب تجارت اور کوئی نہیں، اس سے بڑا نفع والا سودا کوئی نہیں۔ اب یہاں اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ایک بندہ مومن بیع تو کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، اے اللہ میں نے اپنی جان مال تیرے حوالے کیا، لیکن کون بتائے گا کہ کہاں مال لگاؤ اور کہاں جان کھپاؤ؟ یہ تو نہیں کہ میں ابھی جاؤں نعرہ لگاؤں جان دے دوں بات ختم، نہیں، وہ ایک نظم ہے۔ یہ فیصلہ کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا بعد میں جو بھی تمہاری جماعت کا امیر ہوگا اس کا فیصلہ ہوگا کہ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، جانے دینی ہے، اب موقع ہے، لاؤ مال جو تمہارے پاس امانت ہے، تم پہلے ہی بیچ چکے ہو مال اللہ کے ہاتھ، یہ تمہارا ہے ہی نہیں، اب تو امانت ہے، پیش کر دو لا کر، تم اپنی جانیں بیچ چکے ہو اللہ کے ہاتھ پہلے ہی، اب موقع آ گیا ہے، جانیں رکھو ہتھیلی کے اوپر، نکلو میدان جنگ کے اندر۔ اس کا فیصلہ اس وقت کس نے کیا؟ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا بیع ہے اللہ اور بندے کے درمیان، بیعت ہے اللہ کے رسول کے دست مبارک پر۔ تو گویا کہ یہ 3 پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے، 3 گروہ ہیں اس میں، 3 فریق ہیں۔ اللہ ہے اصل خریدار، اس لیے کہ جنت اس کے پاس ہے، جس کو چاہے گا دے گا، اور بیچنے والا صاحب ایمان ہے، کہاں اس کو لگائے، کیسے خرچ کرے، اس کا فیصلہ رسول کرے گا۔ تو بیع اللہ کے ساتھ، بیعت اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ ہے اصل میں وہ پورا بیعت کا فلسفہ۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ بیعت اللہ سے کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اب دیکھیے یہ ایک یوں سمجھیے کہ تصویر لفظی ہے، الفاظ کے اندر نقشہ کھینچ دیا گیا۔ بیعت حضور کا دست مبارک ہے، جیسے میں نے کہا اسے سپورٹ دی ہوئی ہے حضرت عمر نے، ورنہ تھک جاتا ہاتھ آپ کا، مشقت بہت شدید ہو جاتی، 1700 آدمیوں سے بیعت لینی ہے۔ تو یہ جو آپ کا معاملہ ہو رہا تھا، تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے وہ شخص جو بیعت کر رہا ہے، یہ 2 ہو گئے۔ اس کے اوپر ایک اور ہاتھ ہے، وہ اللہ کا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے ہاتھ نبی کا ہے جس پر بیعت ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر ہاتھ جو بیعت کرنے والا ہے اس کا ہے، اس کے اوپر ہاتھ اللہ کا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کا ہاتھ غیر مرئی ہے، وہ نظر نہیں آتا، وہ غیر مرئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ پھر میں وہی عرض کروں گا 3 پارٹیز ہیں اس میں اندر، ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ، 3 فریق ہیں۔ اللہ ہے اصل خریدار، بیع اس سے، بیعت محمد سے، اور یہ ہے اہل ایمان جو بیعت کر رہا ہے اور بیع کر رہا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، یہ نقص کا لفظ جو ہے عربی کی جو ایک ہے، لغت کی بھی فہم ہوتا ہے لغت کا، تو اس میں یہ نقص، نون قاف صاد، نقص کے معنی بھی توڑ دینا، ختم کر دینا، نقض، نون قاف صاد وہ بھی توڑ دینا، نقص یہ ہلکا ہو گیا، نون اب کاف چھوٹا آ گیا اور سا آ گئی، نقص یہ بھی توڑ دینے کے معنی میں۔ فمن نکث، جو اس بیعت کو توڑ دے گا، فانما ینکث علی نفسہ، وہ اس کا سارا وبال اپنے اوپر لے گا، نبی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہی بات حضور نے فرمائی ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا، لا یضرہم من خالفہم ولا من خذلہم، ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، کوئی اس کو چھوڑ دے گا تو اس سے بھی اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچے گا، اسی کو نقصان پہنچے گا جو چھوڑ کر جائے گا، اور مخالفت کرے گا تو بھی اس جماعت کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ اپنا ہی بگاڑے گا۔ یہ فرمایا فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو کوئی اس بیعت کو توڑے گا اور اس کے اندر بدعہدی کرے گا تو وہ اپنے اوپر اس کا سارا وبال جو ہے اس کے اوپر آئے گا۔ ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، اور جو پورا کر دے گا، ایفا اسے کہتے ہیں، ایفاء عہد، ایفاء عہد، یہ اوفا، یہ باب افعال سے، ایفا سے، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، اور جس نے پورا کر دیا وہ عہد جو اللہ سے کیا تھا۔ دیکھیے بیع اللہ سے ہے، جان دے دی، جیسا کہ ہم نے سورہ احزاب میں پڑھا تھا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی نظر جو تھے وہ پیش کر چکے ہیں، جانیں دے چکے ہیں، جو انہوں نے کہا تھا اللہ کے ہاتھ ہم نے اپنی جان فروخت کر دی، وہ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں اور غزوات میں وہ اپنی جانیں دے چکے، سرخرو ہو گئے، ان کا عہد پورا ہو گیا۔ تو فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ، باقی منتظر ہے کب ہماری باری آئے۔ خودکشی تو ہمیں نہیں کرنی ہے، جد و جہد کے دوران جب بھی باری آ جائے حاضر ہیں، جان ہتھیلی پر لے کر میدان میں آ گئے۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔